خود یہ ابن جریج پیش کریں گے، خود یہ ابن عباس پیش کریں گے، خود یہ تابعین پیش کریں گے، حالانکہ کوئی بھی، یہ سارے مجبوری والے ہیں، اور تابعین میں سے یہ سارے صرف وہ آیت والے ہیں، علاج المسمى، بس متفق قائل تھے نہیں تھے وہی کوئی یقینی بات نہیں ہے، یہ صرف ہوائی فائل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں معاویہ صاحب یہ ابن جریج کا ذرا وضاحت کریں نا، یہ کیا ہے، اس کا بڑا حوالہ دیکھیں۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ابن جریج نے اگر مطلع کیا ہے تو یہ حرام کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، ابن جریج نے اگر مطلع کیا تو حرام کام کیا ہے، اس پہ جان چھڑا رہے ہیں، حرام کام کیا ہے۔ یہی آپ جگرا کریں اور آپ کہیں کہ یہ حرام کام معاویہ نے بھی کیا ہے، یہ حرام کام سعید ابن جبیر نے بھی کیا ہے، یہ حرام کا فتویٰ آپ جگرا کریں نا، یہ عبداللہ بن عباس بھی دیا کرتے تھے، کیوں پھر وہاں پہ آپ کی لہن چینج ہو جاتی ہے؟ یہ حرام فعل ہے اس میں۔ اب میری بات سنیں، اگر یہ کہے کہ بھئی حرام کام کرنے والا تمہارا جو ہے حدیث کا امام ہے، تو تمہارے حدیث کے امام تو وہ ہیں جو تمہارے ائمہ کے منکر ہیں، واقفیہ، سنی، سکہ راوی ان کے نزدیک، اور جو ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو ان کے امام کا منکر ہو وہ کافر ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، ان لوگوں کو ہم نے امام نہیں کہا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، ہم نے ان افراد، ان راویوں کو کہ جو راوی شیعہ کتابوں میں ہیں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے امام نہیں ہیں، وہ ہماری حجتیں نہیں ہیں۔ ہم ان سے جو روایت لیتے ہیں صرف اس جہت سے کہ وہ ثقہ ہیں، وہ سچے ہیں، تو ان کی روایت کو ہم قبول کرتے ہیں، وہ بھی بشرط کہ وہ ان کی روایتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے مذہب کی تائید میں نہ ہو، جو کہ واضح ہے، ابھی ہماری ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے جو ہم نے روایات لی ہیں وہ اس جہت سے نہیں کہ ہمارے امام ہیں، جبکہ آپ نے اپنے اس راوی کو، اپنے اس شخص کو، ابن جریج کو امام کہا ہے، یہ آپ کا امام ہے، فقط اس سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے کہ سر اس نے حرام کام کیا ہے، اور وہ پتہ نہیں تم لوگ بھی تو دیگر افراد سے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے حدیثیں لیتے ہوں۔ زمین و آسمان فرق ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ مناظرے میں ایسی باتیں پیش کریں جس کا موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کا آپ کے مدعا سے، کوئی دعوے سے کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اب اس بات کا کیا ربط ہے کہ ابن جریج کو آپ امام مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں، یا اس نے جو مدعا کیا ہے اس کا کیا ربط ہے کہ شیعہ دیگر مذاہب والوں سے روایات لیتے ہیں؟ ابن جریج کیا سنی نہیں تھا؟ ابن جریج کیا اہل سنت نہیں تھا؟ وہ آپ کے مذہب کا نہیں تھا جو آپ ہمارے لیے وہ مثال پیش کریں اور راویوں کو جو ہمارے مذہب کا ہی نہیں ہے؟ اور ان سے جو روایات لی جاتی ہیں وہ ایک الگ قانون کے تحت لی جاتی ہیں، اس قانون پہ تو بات نہیں ہو رہی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ ابن جریج کے نکاح متعہ سے جان چھڑاتے ہیں؟ وہ شخص جس نے کتنے متعے کیے ہیں وہ ایک اللہ کو پتہ ہے۔ تو ان کے مذہب میں واقفیہ، جو ان کے 3-4 ائمہ کے منکر ہیں، ان کے نزدیک سنی، وہ سکہ راوی ان کے نزدیک جو ان کے اماموں کے منکر ہیں، تو کافروں کو انہوں نے سکہ کہا ہے۔ ابن جریج اگر مدعا حرام کام کیا، کون سا وہ کافر بن گیا؟ ٹھیک ہے، ابن جریج نے صرف متعہ کیا نہیں ہے، متعے کو حلال جانا ہے، فرق کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایک شخص آ کے زنا کریں اور ایک دفعہ ایک شخص آ کے کہیں کہ زنا حلال ہے، آپ کس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ جو کہیں زنا حلال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نکاح متعہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، تو ایک شخص نے نہ فقط یہ کہ اس پہ عمل کیا ہے بلکہ اس کو عقیدتی طور پر اس کو حلال جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ شریعت محمدی میں حلال ہے۔ اب اس کے بعد اس شخص کو آپ اپنا امام بنا رہے ہیں، آپ کے امام ہیں، آپ کی جو ہے وہ ہاتھ میں ہوتا تو آپ امام کبھی نہ بناتے، لیکن آپ کا امام ہے، یہ جان نہیں چھوڑا سکتے آپ۔ جریج کون ہے؟ شارع ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک ابن جریج کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، کیا ہے ابن جریج؟ آپ ابن جریج سے کم ہے نا، تو آپ پورا کر لینا۔ اچھا، ابن جریج جو ہے وہ شارع نہیں ہے، ابن جریج اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے، ابن جریج حجت بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور ابن جریج کیا نام ہے، شارع اور حجت، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سودی ہے، یہ سودی ہے جس کے لیے آپ روایت لے کے آ رہے تھے، کسی 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔
وہ شارع تھا جس کی روایت آپ پیش کر رہے تھے. وہ سدی وہ اللہ تھا, وہ اللہ کا رسول تھا, وہ نبی تھا جس کی روایت آپ پیش کر رہے تھے. ابن جریج کی بات آ جائیں تو جان چھوڑا رہے ہیں, بھائی شارع نہیں ہے, اللہ کا رسول نہیں ہے, نبی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. خود پھر مناظرے میں, اسی مناظرے میں سدی کے قول سے, جو کان یشتم ابا بکر و عمر, جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا, وہ اس کے قول سے کیا, اس کے قول سے آ کے استناد کرتے ہیں. وہ پھر اللہ بھی بن جاتا ہے, وہ پھر نبی بھی بن جاتا ہے, وہ ان کا شارع بھی بن جاتا ہے, وہ ان کا سب کچھ پھر بن جاتا ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ بات ان کے فائدے کی ہے, جو انہوں نے کیا کرنا ہے, ثابت کرنا ہے. لیکن اگر ان کے مخالفت میں تو ان کے امام بھی ہونا, پھر آگے کیا, وہ حرام کام کیا ہے, اللہ نبی ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دو رنگی نہ کریں سر, دو رنگی نہ کریں. نوے کر لیں آپ, بس آپ شوق پورا کریں اپنا, آپ کو بہت تکلیف ہے نا, تو ابن جریج جانے آپ جانے, ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس سے. جو یہ اللہ جو کہہ رہے کہ ہمارا واسطہ نہیں ہے ابن جریج سے, آپ کا واسطہ ابن جریج سے نہیں ہے. ابن جریج آپ کا امام نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں آپ کا ابن جریج سے. تعجب ہے یار, یہ تو بہت ہی تعجب کی بات آپ نے کر لی. لیکن اب کیا کریں, یعنی اس شخص کے ساتھ ہم کیا کریں, ہمیں اب ان کے سامنے لانا پڑے گا کہ ابن جریج کون ہے, بتانا پڑے گا کہ آپ کے علماء نے ابن جریج کے بارے میں کیا کہا ہے. یعنی ابن جریج کے بڑے سارے ہے, آپ انکار بھی نہیں کر سکتے. ابن جریج سے آپ انکار تو کر کے دکھائیں, میں ذرا دیکھ لوں. ہیں کوئی اہل سنت جو کہیں ابن جریج کو میں نہیں مانتا؟ کتنی روایات سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا. پھر صحیحین یا صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب الباری نہیں رہے گا سر, نہیں, پھر یہ کتابیں کبھی بھی نہیں رہے گی. آپ کے سارے قواعد نہ الٹ ہو جائیں گے اگر آپ ابن جریج کی مخالفت کریں, ان کو تسلیم نہ کریں. ابن جریج کو اگر آپ قبول نہ کریں تو آپ نے جو قواعد بنائے ہیں نا, وہ کہیں اور چلی جائیں گی. پھر یہ آپ دیکھیں, یہ سیر اعلام النبلاء کتاب ہے جناب شمس الدین الذہبی, اہل سنت کے بہت بڑے عالم, مؤسسۃ الرسالہ سے یہ چھپی ہے. اس کے جلد سادس پہ 6 جلد پر صفحہ نمبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور وہ ہے 331. دیکھ لیں ذرا. جریر الضبی کیا کہتے ہیں, ابن جریج یر المتعہ, ابن جریج متعہ کو حلال سمجھتا تھا. یر المتعہ تزوج ب60 امرأہ, 60 عورتوں سے اس نے متعہ کیا تھا. اب ایک عورت سے کتنی دفعہ متعہ کیا ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تزوج ب60 امرأہ, 60 عورتوں سے, اللہ کے بندے 60 عورتوں سے متعہ کیا. وقیل کہا گیا ہے کہ یہ جب فوت ہو رہے تھے تو اس نے کیا کیا, اپنے اولاد کو وہ نام ان عورتوں کے لکھ کے دیے تھے کہ یہ ہیں, یہ وہ 60 عورتیں ہیں, یہ وہ 70 عورتیں ہیں, یہ 90 عورتیں ہیں, جتنی بھی ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جن سے میں نے متعہ کیا ہے. چونکہ یہ تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, چونکہ تیرے باپ نے ان سے متعہ کیا, تم لوگوں کے باپ نے ان سے متعہ کیا ہے, تو اب کیا کرنا, اب کبھی اس سے جو ہے تم شادی نہ کرنا. یہ نام لکھ کے دیے تھے ابن جریج نے اپنے اولاد کو, تاکہ کوئی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک آ کر اس سے شادی نہ کریں. کیوں؟ چونکہ ان کے والد نے نکاح متعہ کیا ہے ان عورتوں سے. پھر دوسرے صفحے پہ 333 بھی کیا کہتے ہیں, ذرا دیکھیں. سمعت الشافعی, شافعی کہتے ہیں کہ استمتع ابن جریج ب90 امرأہ, وہاں تو 60 تھے نا, یہاں بڑھ رہی عادت, 90 عورتوں سے متعہ کیا ہے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو کچھ ایسا کھاتے تھے کہ وہ اس میں وہ سٹرونگ ہو جائے نا بدن اس کا. تو بھائی یار کیا کہیں اب اس کو. میزان الاعتدال فی نقد الرجال, یہ دیکھیں آپ, یہ بھی شمس الدین الذہبی کی جزء الرابع پہ. یہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں, ابن جریج وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَتِهِ, تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ ثقہ ہے, باوجود اس کے قد تزوج نحو من 70 امرأة نکاح المتعہ, باوجود اس کے کہ وہ تقریباً اس نے کتنے نکاح متعہ کیا, 70 عورتوں سے نکاح متعہ کیا ہے, اور اس کو حلال سمجھتے تھے, رخصت سمجھتے تھے اس میں. وَكَانَ فَقِيهُ أَهْلِ مَكَّةِ فِي زَمَانِهِ, اپنے زمانے میں یہ اہل مکہ کے فقیہ شمار ہوتے تھے.
یہ اہل مکہ کے فقیہ شمار ہوتے تھے. مکہ مقدس سرزمین، اس کے فقیہ، اہل سنت کے فقیہ وہ ابن جریج ہوا کرتے تھے. کون تھا یہ ابن جریج؟ آپ سمجھیں. فی الحال میں ان کے مکتب کا اگر مثال دے دوں تو ان کے ہاں مثلا آپ سمجھیں اس وقت تقی عثمانی صاحب، یعنی اس وقت کے تقی عثمانی صاحب پورے شہر کے فقیہ شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی مکہ جیسے شہر، اور وہ 60 70 یا 90 جو تعداد بھی ہوں، اتنے موتے کرتے ہیں. یر المتع، نکاح متع کو حلال سمجھتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ ابن جریج کے بارے میں کہتے ہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ذرا آپ جو ہے نا ہمت کریں، ایک دفعہ آپ یہ تو کر کے دکھائیں کہ آپ کہیں کہ تقی عثمانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں. ابن جریج چونکہ پہلے زمانے کا گزرا ہوا آپ کا فقیہ ہے اہل زمانے ہی. تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جزء رابع پہ، یہاں پہ 251 اس پہ، یہاں پہ بھی کیا کرتے ہیں، شافعی سے لے کے آتے ہیں کہ اس تک میں 70 عورتوں سے متع کیا تھا. یہ عبادت گزار افراد میں تھا، سارا سال ان کا روزہ ہوتا تھا. الا 3 ایام من الشہر، فقط وہ ہر مہینے کے 3 دن فقط روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی ان کا روزہ ہی روزہ ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی 90 عورتوں سے متع کیے ہیں. اچھا، یہ طبقات المفسرین دیکھ لیں ذرا، اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 359 پہ. کان ابن جریج، یحییٰ قطان کہتے ہیں، یر المتع تزوج 60 امرأة. کتاب تذکرۃ الحفاظ، یہ آپ دیکھیں امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی، یہاں پہ جزء اول پہ، وہ بھی اس کتاب میں بھی شافعی کا قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف جماع کی خاطر وہ سٹرونگ جو خوراک تھا وہ کھاتا تھا تاکہ یہ جماع کا قابل رہیں. اکمال تہذیب الکمال ذرا دیکھ لیں، اس کے جلد ثامن صفحہ نمبر 323 پہ شافعی کا یہی قول یہاں پر بھی موجود ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ بھی شافعی کا قول موجود ہے. العقد الثمین ذرا چیک کریں، یہ جناب فاسی کی کتاب ہے، اس کے جلد خامس پہ وہ کیا کہتے ہیں، جریر بن عبداللہ، وہی جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ابن جریج نکاح متع کو حرام نہیں سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے. شمس الدین الذہبی کی ایک اور کتاب الکاشف، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ الکاشف میں وہ کیا کہتے ہیں، اچھی طرح ذرا دیکھیں. عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، ابن جریج ابو خالد کنیت ہے، قرشی، المکی، الفقیہ، احد الاعلام. کوئی واسطہ نہیں ہمارا، کوئی ربط نہیں ہمارا، نہیں بھائی، احد الاعلام، آپ کے اعلام میں سے ایک ابن جریج ہیں. مجاہد، عطا، ابن ابی ملیکہ، قطان فلاں فلاں سے روایت کی ہیں. ابن عیینہ کہتے ہیں سمعتہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ ما دون العلم تدوین احد، خوب وکانا یبیح المتع ویفعلها، متع کو مباح سمجھتے تھے اور انجام دیا کرتے تھے. یہ الکاشف میں ابن حجر اسقلانی شمس الدین الذہبی لے کے آئے ہیں. یہ آپ کے علماء کے اقوال جو ہم نے ابن جریج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیے، میرے خیال میں پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو آپ کا احد الاعلام ہے، جو فقیہ اہل زمان ہیں، جو فقیہ مکہ ہیں، جو اس وقت کے وہ مفتی تقی عثمانی ہیں، اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے کہیں کہ بھائی وہ شیعوں نے یہ کہا ہے، وہ شیعہ پتہ نہیں فلاں راوی سے روایت لیتے ہیں، اسے کیا ربط ہے اس موضوع سے؟ سر کوئی ربط تو دکھائیں، کچھ ہو، کوئی ربط ہو تو بتا دیں، ایسا کیا ربط ہے؟ وہ تو آپ کے علماء نے، آپ کے محدثین نے کیا شیعہ راویوں سے، جس کے اوپر آپ لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، رافضیوں سے روایات نہیں لیے؟ کیا آپ کے علماء نے مرجئہ سے، قدریوں سے، پتہ نہیں کیا نام ہے، روایات نہیں لی ہیں؟
اصلا آپ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سنیوں سے روایت لیتے ہیں؟ آپ تو اس امام کی پیروی کرتے ہیں جس امام کے اوپر آپ کے اپنے اہل سنت محدثین نے کیا سے کیا کہا ہے۔ آپ اس امام کی کیا ہیں؟ پیروکار ہیں، آپ اس امام کے مقلد ہیں، ابو حنیفہ صاحب کے۔ تو میرے خیال میں آپ تو ذرا اپنے بارے میں ذرا جا کے چیک کریں، یہاں تو آپ کچھ نہ کہیں، ورنہ پھر ہم آپ کو آپ کے امام کے بارے میں ہی بیان کریں گے کہ سر یہ کیا ہے۔ یہ مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ السنہ، یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جلد اول پہ صفحہ نمبر 194 پہ، رجالہ ثقات، 275 دیکھیں، رجالہ ثقات، اچھی طرح دیکھا کریں یہ صفحے، چونکہ بعد میں ایسا نہ ہوگا آپ کہیں کہ سماعت ثابت ہیں، سماعت ثابت نہیں ہے، یہاں پہ سلیم اسد نے سماعت اس کے لیے ثابت کی ہیں اور پھر وہ صفحہ بھی آپ نے نہ پڑھا ہو تو بہت بری بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی، جانتے ہوں گے امام ابو حنیفہ کا پکا دوست، حمیدی کو آپ جانتے ہوں گے، بہت محبت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا۔ یہ یعنی وہ شخص ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، پہلی روایت ہی صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسی سے لی ہے، حمیدی سے پہلی روایت وہ امام بخاری نے لی ہے۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ یہ مکہ میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے حرم کعبہ میں، قال الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اس کو رد کیا کرتے، تو ایک نے کہا بھائی یہ ساری باتیں تو ابو حنیفہ کرتے ہیں، تو نام کیوں نہیں لیتا ابو حنیفہ کے؟ آگے سے اس کا جواب پتہ ہے کہ یہ پاک جگہ ہے اور پاک جگہ میں ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتا۔ میں وہ پورا جواب بھی آپ کو نہیں بتاتا، وہ آپ خود ہی جا کے ڈھونڈ لیں۔ عبداللہ بن زبیر الحمیدی، اس نے حمزہ بن حارث بن عمیر جو عمر بن خطاب کے اولاد سے ہیں، اس نے اپنے والد سے کہا سمعت رجلا یسأل ابا حنیفہ فی المسجد الحرام، میں نے ایک شخص کو سنا جو ابو حنیفہ سے مسجد الحرام میں سوال کیا کرتا تھا، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہیں کہ کعبہ حق ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ کعبہ ہے یا نہیں ہے۔ فقال مؤمن حقا، یہ مومن ہے، یعنی ایک شخص کہیں کعبہ حق ہے لیکن جو مکہ میں ہے نا یہ وہ کعبہ ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہے، یہ تو کہہ نہیں مومن ہے۔ پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کہیں ان محمد عبد اللہ نبی، محمد ابن عبداللہ، حضرت رسول اللہ وہ نبی ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ جس کی قبر مدینہ میں ہے وہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ فقال مومن حقا، ہاں مومن ہے۔ حمیدی نے کہا من قال هذا فقد کفر، جو یہ کہیں یہ جواب دے وہ کافر ہے۔ قال الحمیدی کان سفیان بن عیینہ فلاں و فلاں، یہ ایک جو آپ کے بہت بڑے عالم وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتے ہیں، لیکن سر ان کو کیا کوئی پرواہ کیا پڑی ہے۔ ایک اور روایت بھی پڑھتا ہوں، تاریخ مدینۃ السلام چیک کریں ذرا، یہ مدینۃ السلام بغدادی کی کتاب ہے، لے آئیں اس کا جواب لے آئیں، آپ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کا جواب لے آئیں، جائیں کوثری صاحب کی کتاب سے دیکھ لیں، تعنیب الخطیب میں نا اس کا کیا جواب دیا ہے وہ پیش کریں اپنی ویڈیو میں۔ المجلد الخامس عشر، 15ویں جلد پر 527 صفحہ ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ابو بکر ابن ابو داود السجستانی، جانتے ہوں گے کون ہیں، وہی آپ کے ابو داود کے بیٹے ہیں، سنن ابو داود جس نے لکھی ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو مخاطبی کہ ایسے مسئلے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس پہ مالک کے ساتھی، مالک کے شاگرد، شافعی کے اصحاب، اوزاعی اس کے اصحاب، حسن ابن صالح کے اصحاب، سفیان ثوری کے اصحاب، احمد بن حنبل، ان سب کے اصحاب کا کیا ہو، اتفاق ہو، ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جس کے اوپر ان سب کا اتفاق ہو۔ اب جواب کیا دیا جا رہا ہے، ان سب نے کہا یا ابا بکر لا تکون مسئلہ اصح من هذه، اس سے زیادہ صحیح ترین کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس پہ ان تمام محدثین ان سب کا اتفاق ہو۔ فقال، ابو بکر ابن ابو داود سجستانی نے جواب کیا دیا، کلہم ہؤلاء کلہم، ان سب کا اتفاق ہے کس کے اوپر، اتفقوا علی تضلیل ابی حنیفہ، ان سب کا اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ صاحب گمراہ ہیں۔ عجیب،
یعنی جو جس کی گمراہی پہ آپ کے محدثین کا اتفاق ہے، تم اس کی کیا کرتے ہو؟ تقلید کرتے ہو، اسے امام اعظم کہتے ہو۔ اشکال کس پہ کرتے ہیں؟ شیعوں پہ کرتے ہیں کہ وہ جو تم باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے راویوں سے روایت کیوں لیتے ہو؟ بھائی روایت یہ ہے، ہم امام نہیں مانتے ان کو، نہ ہم ان کے مذہب کی تائید کرتے ہیں، نہ ہم ان کو اپنا مانتے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں۔ ہاں سکہ ہیں، سچے ہیں، ان سے روایت لیتے ہیں، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ۔ تم تو ان لوگوں کو امام مان رہے ہو جن کے اوپر آپ کے محدثین نے جرح کی ہیں، آپ کے محدثین نے اس کو گمراہ کہا ہے، اس کو کافر کہا ہے، امام مان رہے ہو، بلکہ لعنتیں کی ہیں آپ کے محدثین نے۔ بیان کروں وہ لعنتیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ السنہ ابن احمد ابن حنبل، یہ آپ دیکھیں مجلد الاول صفحہ نمبر یہ 211 پہ، یہ دیکھیں اسنادہ صحیح، یہ دیکھیں یہ متابعات اور شواہد کی وجہ سے نہیں ہے، اچھی طرح چیک کریں، اسنادہ صحیح۔ کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ یلعن ابا حنیفہ، شعبہ یلعن ابا حنیفہ، یعنی یہ شعبہ، حماد بن سلمہ، یہ سارے لعنت کر دیتے ہیں ابو حنیفہ کے اوپر۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم، وہ امام اعظم ہیں کس کو؟ جس کی گمراہ پہ آپ کے محدثین کا اتفاق ہے، جس کو کافر آپ کے محدثین نے کہا ہے، جس پہ لعنتیں آپ کے محدثین نے کی ہیں۔ ابن جریج سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے متع کیے ہیں، حرام کام کیا ہے، زنا کیا ہے نا، حرام کام کیا ہے نا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے محدثین نے راویوں کے اوپر یہ جرح کیا کہ وہ زانی تھے، اس لیے اس سے روایت نہیں لیتے۔ جگرا کرو، آ جاؤ، کہو کہ ابن جریج کی روایت قبول نہیں ہے، میں دیکھ لوں کہ پھر آپ کے پاس کیا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔